ہمارے آخری نبی کے ایک صحابی ہیں معاذ بن جبل. کہتا ہے کہ ایک دن معاذ بن جبل پیغمبر اسلام کے پاس روتے روتے آئے. شدید رو رہے تھے تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مسجد کے دروازے کے پاس ایک خوبصورت نوجوان ہے جو اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ اس کو دیکھ کے میں بھی رونے لگا. وہ اتنا زیادہ رو رہا ہے اور وہ آپ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ جاؤ اس کو کہہ دو میرے پاس بھیج دو، میرے بارگاہ میں آ جائے، اس کو اجازت. وہ شخص، وہ نوجوان آیا پیغمبر اسلام کے پاس، آ کے سلام کیا. پیغمبر اسلام نے جواب دیا اور پوچھا کہ آخر تم اتنا زیادہ گریہ کیوں کر رہے ہو، اتنا زیادہ رو کیوں رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے، اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب خدا اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا اور اس گناہ کے بدلے میں خدا مجھے جہنم میں ڈال دے. پیغمبر اسلام نے جب یہ سنا تو کہا کہ کیا تم سے شرک ہو گیا ہے؟ کیا تم نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا؟ کیونکہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. سورہ نساء میں اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس شخص کو معاف نہیں کرتا جو شرک کرے، اس کے علاوہ جسے بھی چاہے اللہ معاف کر دے گا. لیکن شرک کرنے والے کو، جس نے اللہ کے ساتھ سب سے بڑا گناہ یہی. تو آپ نے پوچھا تم نے شرک کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے شرک نہیں کیا. تو آپ نے پوچھا کیا تم نے کسی مومن کو قتل کر دیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کسی مومن کو قتل بھی نہیں کیا. آپ نے پوچھا کیا تمہارا گناہ پہاڑ سے بھی بڑا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ، میرا گناہ پہاڑ سے بھی بڑا. تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کیا تمہارا گناہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، سورج، چاند، ستارے اور اللہ کی تمام مخلوقات سے بھی بڑا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ، میرا گناہ اللہ کی تمام مخلوقات سے بڑا ہے، سورج سے بڑا ہے، چاند، ستاروں اور پوری دنیا سے بڑا. تو پیغمبر اسلام نے پوچھا بتاؤ کہ تمہارا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت بڑی. تو پیغمبر اسلام نے پوچھا بتاؤ آخر تم سے کیا گناہ ہو گیا؟ تو وہ اپنے گناہ کو بیان کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں 7 سال سے کفن چوری کرتا ہوں، کفن چور. اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگ دفن کر کے مردے کو چلے جاتے ہیں، تو میں کفن کو چوری کرتا ہوں اور اس کو بیچتا ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میرے محلے میں ایک جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا اور اس کے گھر والوں نے اس کو میت کو دفن کر دیا. تو میں رات کے اندھیرے میں گیا اور قبر کو کھولا اور اس کے جسم سے کفن کو اتارا. جب کفن کو میں نے لے لیا اور اس کے جسم پر میری نظر پڑی تو شیطان نے میرے ذہن میں وسوسہ پیدا کیا اور میں نے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گناہ زنا کر دیا. اور جب میں اس گناہ کو کر کے نکلنے لگا قبر سے تو اس میت کی آواز آئی کہ اے شخص، تو نے مجھے، میرے گھر والوں نے مجھے پاک کر کے دفن کیا تو تو نے مجھے نجس کر دیا اور مردوں کے درمیان میں مجھے برہنہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اب جہنم کے عذاب کے لیے تیار ہے. کہتا ہے کہ اس میت کی آواز ایسی تھی کہ میں ڈر گیا اور میں گھبرا گیا اور اسی لیے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ اب آپ کو یہ راستہ بتائیے کہ میرا یہ گناہ معاف ہو. پیغمبر اسلام کون ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ نبی جو نبی رحمت ہے، لیکن جب اس شخص کے گناہ کو سنا پیغمبر اسلام نے فرمایا میری بارگاہ سے نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے میرے اوپر بھی عذاب آ جائے. اتنا بڑا گناہ کہ نبی رحمت اپنی بارگاہ سے نکال دے. اب آپ سوچئے کہ اس انسان کے پاس کیا کوئی راستہ بچتا ہے استغفار کا اور توبہ کا؟ کہ نبی رحمت سب سے بڑا نبی کائنات کا کہہ رہا میری بارگاہ سے نکل جا. اب وہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ سے مایوس ہو کے نکلا، لیکن مایوس نہیں ہوا، پہاڑ پر چلا گیا اور پہاڑ کی اونچائی پر جا کے اپنے دونوں ہاتھوں کو گردن سے رسی کے ذریعے باندھ لیا اور باندھ کے رونے لگا. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگا، استغفار کرنے لگا کہ پروردگار میرے گناہ کو معاف کر دے، میری توبہ کو قبول کر دے. اس طرح سے روتا تھا کہ پرندے اور جانور بھی جمع ہو جاتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے. اتنا دن گزرتے رہے، 40 دن گزر گئے.
جب 40 دن اسی طرح سے گزر گئے تو آخر میں اللہ سے کہتا ہے کہ پروردگار یا میری توبہ کو قبول کر لے یا میرے اوپر آسمان سے آگ کو نازل کر دے تاکہ مجھے دنیا میں ہی سزا مل جائے اور قیامت میں مجھے رسوا نہ کر دے، قیامت میں مجھے رسوائی سے نجات عطا کر دے، قیامت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے مجھے نجات دے۔ تو اسی وقت اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر دیا اور پیغمبر اسلام کے اوپر آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم وذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اس کی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی، وہ لوگ جو زنا کرتے ہیں اور اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور جب متوجہ ہوتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہیں، تو کون ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بس کون ہے کہ جو گناہوں کو معاف کرے خدا کے علاوہ۔ جبریل اس آیت کو لے کر نازل ہوئی، اس آیت کی تلاوت کی اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے پیغام بھیجا کہ اللہ نے اس گناہگار اس کفن چور کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، آپ جائیے اور اس کو بشارت دیں۔ پیغمبر اسلام نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو مجھے اس گناہگار کے پاس لے جائے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ وہ کس پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر توبہ کر رہا ہے اور استغفار کر رہا ہے۔ معاذ بن جبل اس کو لے کر پیغمبر اسلام کو ساتھ لے کر اس کے پاس گئے، پیغمبر اسلام گئے اور جا کر کہا کہ اے شخص، تجھے اللہ کی طرف سے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور اللہ نے تجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے دی۔ جب پیغمبر اسلام گئے تو کیا دیکھا کہ جان پرندے اس کے اوپر سایہ کی ہیں، سر میں خاک ہے اور اس کا چہرہ دھوپ کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ جب اس عالم میں پیغمبر اسلام نے اس کو دیکھا تو صحابیوں کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تو ایسے ہی توبہ کرو جیسے اس نے صدق کے دل سے اور خلوص نیت سے توبہ کیا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی ہم بھی صدق کے دل سے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو ممکن نہیں ہے، جب اتنا بڑا گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے تو ہمارے